وہ جو ایک بڑا خاص واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ سیدنا احمد کبیر رفاعی روضہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو دست اقدس کا باہر آنا، یہ ہم نے واقعہ سنا ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک باہر تشریف لائے، تو یہ اس واقعے کی کہاں تک سچائی ہے، اس بارے میں ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صاحب 555 ہجری میں سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے جو حج کیا ہے، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچتے پہنچتے 90,000 کا مجمع مدینے میں داخل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ جو ہے مدینہ المنورہ میں حاضر خدمت ہوئے جی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری روح آپ کے مدینے کے ذروں کا، آپ کے مدینے کی زمین کے بوسے لیتی تھی، اور وہذہ دولت الاشباح قد حضرت، یا رسول اللہ اب تو میرے جسم کی باری آ گئی ہے، میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں، فامدد یمینک کئی تحظی بہا شفتئی، یا رسول اللہ اب آپ اپنا دست اقدس باہر نکال دیجئے تاکہ میں آپ کے دست اقدس کا بوسہ لے لوں۔ اب یہاں پر اب سب یہ ہوتا ہے، اس طرح کی جو اولیاء کرام کی کرامات ہیں جی، اس میں دو پہلو ہیں جی، ایک تو اس ولی کی کرامت ہے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا دا نہ ہے کہ کام کرنے لگے ہو اور کتنی جھوٹی تعویلات آپ کر رہے ہو بابوں کی بات کو۔ یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں جی اس میں گستاخی کون سی؟ گستاخی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، کیا کرا رہے ہو؟ کیا یہ نبی کی تعلیمات ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، یہ ہے مزاج رسول۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کی وفات کے دن چل رہے تھے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرے اطہر سے چادر ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں یہ حضور اس لیے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کو اوپن چھوڑ دیتی، جس کا جب دل چاہے وہ آ جائے قبر مبارک پہ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے دن چل رہے تھے، آپ بیماری کے عالم میں تھے اور آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی آپس میں یہ بات کر رہی تھی۔ جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت پہ، وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹک رہی تھی، تو نبی علیہ السلام اپنی بیماری میں متوجہ، انہوں نے کہا یہی ان کی خرابی تھی، ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے، اس کی تصویریں لٹکا دیتے، قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھیں گے۔ یہ ہے مزاج رسول۔ ابو داؤد کی حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے میرے تک پہنچ جائے گا، درود کے لیے بھی قبر پہ میلہ نہ لگانا، سلام عرض کر کے بس آگے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہے مزاج رسول۔ ان لوگوں میں کامن سینس بھی نہیں ہے، اور پھر ان کے پاس پتہ کیا ہوتا ہے آخری اربا، اچھا ہمارے بزرگ تو غلط ہوئے، یہ فلانا نے بھی لکھا ہے، او فلانا بھی کیڑا ہے۔ اور جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، کی توس لاندے ہو سانو بابیاں دی؟ ہاں دوس لگاؤ مجھے ابو بکر عمر عثمان و علی کی کہ یہ ان کا عقیدہ تھا، میں مانوں گا، خلفائے راشدین ہیں، ان کی پیروی کا حکم ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، لگاؤ دونس۔ لیکن یہ آپ کے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پابند ہیں۔ تو مولوی دی عقل پوری جی ہوندی ہے، اے ویڈیو تو چڑھے گی لتر پریٹ نہیں ہونی انہاں دی۔ یہ اس ویڈیو کے بعد دنیا کا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو فرقے سے منسوب نہیں کرتا، یہ ویڈیو سن کے ان کے بڑے سے بڑے زندہ یا مردہ مفتی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، عقائد میں بات۔ ہاں، اور تیسرا عقیدہ میں نے المحنت سے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کی سی ہے۔ کہتے ہیں جی وہ ہم نے دنیاوی نہیں کہا، دنیا کی سی کہا ہے۔ دیکھو کیسے نے، دنیا کی سی ہے تو دنیا کی زندگی میں تو سانس ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، ٹائلٹ ہوتا ہے، کیا قبر مبارک میں یہ ہے؟ اوے شہید جو رسول اللہ کے دین پہ جان دیتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو قبر مبارک میں زندگی جنت کی وہ تو اتنی عرفہ والا برزخی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بلکہ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ،
مت مردہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ کہتے نہیں ہمیں شعور ہے. دنیا کسی ہے، دنیا کسی کہاں سے ہوگی؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے، ان سین بیریئر. وہ جی حدیث ہے مسند ابی یعلا میں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا، قائم یصلی فی قبری. بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن قبر مبارک آج کھولیں کوئی نبی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جیسے دفنایا گیا تھا ویسے ہی جسم مبارک سلامت نظر آئے گا. وہ نماز بھی برزخی ہے. شب معراج جو صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اتنے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، وہ بھی برزخی ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جب ساری باتیں کریں گے وہ کہیں گے اصل میں ہم دنیا کی زندگی پتہ کیوں کہتے ہیں؟ بڑی شان ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ جسم مبارک سلامت ہے، اس لیے دنیا کی اسی کہتے ہیں ہم، باقی برزخی ہے. نہیں، پرانے گلاں پرانے بہانے. میں تے تہاڈیاں شاواں کڈ کے دساں گا. فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شیخ احمد رفاعی قبر اطہر پہ جب اشعار پڑھ رہے تھے تو قبر سے ہاتھ باہر نکلا، کیونکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالے، میں نے بوسہ دینا ہے. اور انہوں نے بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی، سامعین کو بھی حیرت ہوگی، تیسری سند میں پیر پیرا، میر میرا، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا و سندنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس نکالا اور نکال کر ان کو تھمایا. یہ دنیاوی آتا ہے نا، قبر سے ہاتھ نکلنا یہ دنیاوی نہیں ہے؟ دنیاوی مانتے ہیں یہ. اور پھر اگلی بات، شیخ عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں بوسہ لیا؟ ان کو تو میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں بڑا بدبخت ہوں کہ میری موجودگی میں میرے اسٹوڈنٹ کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلے اور وہ چومے اور میں چوموں ہی نہ. اور عبد القادر جیلانی پھر 295C کے حقدار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ واقعی انجینئر. اور اس سے بڑا جھوٹ، یہ 1000 سال پرانی بات کر رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا، اور 90,000 کے مجمع میں اگر ہاتھ نکلے کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کچھ 100-150 فٹ باہر نہ آئے؟ ہاں بتائیں نا یار، ہم تو پھر انجینئرنگ کر رہے ہیں نا. اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے. خواب نہیں سر، بیداری کی بات ہو رہی ہے. بیداری میں تو پھر بیداری والی باتیں ہوں گی. پھر 500 بندوں میں ہاتھ نہیں نظر آتا، کہانیاں. پھر اعلیٰ حضرت نے ایک سٹیپ آگے طے کیا. انہوں نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اولیاء بھی زندہ، شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ، کو فرق دسو. انہوں نے کہا فرق تو ہم دسنے ہیں، ساڈے بزرگ عبد الباقی زرقانی نے پہلے ہی فرما دیتا ہے. اور یہ عبد الباقی زرقانی دیوبند اور بریلوی دونوں کے روحانی ابا جی ہیں. فضائل مال میں بھی اس کے والے ہیں زرقانی کے. زرقانی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. اے فرق ہے نبی اور غیر نبی. جی یہ اما عائشہ کے سامنے کوئی بات کرے نا پھر میں پوچھوں. جی مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ میرے اجرے میں دفن تھے نا، تو میں بے دھڑک اس حصے میں چلی جاتی تھی. جب سے عمر دفن ہوئے نا تو میں پردے کے بغیر نہیں جاتی. عمر سے مجھے حیا آتی ہے. یہ نہیں کہ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، جو قبر کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے، کپڑے تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے، پردہ تو کوئی چیز ہی نہیں. صرف حضرت عائشہ کا یہ تقویٰ تھا کہ وہ اس لیول تک، جس نے حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا میں نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا اس سے. آپ کوئی کہے گا ان کو کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اب اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں اٹھے گا، چاہے جائے کہ میں اس کو کسی غیر کی طرف اٹھاؤں، کیونکہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. تو یہ صحابہ کا تقویٰ ہوتا تھا، یہ اما عائشہ کا تقویٰ تھا کہ میں ادھر جو ہے بغیر پردے کے بھی نہیں جاتی، میں اتنا پردے کا اہتمام کرتی ہوں. اس اما عائشہ کے سامنے کوئی یہ بات کرے کہ جی نبی کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ شباشی کرتے ہیں، اور جی جنت میں حوریں نہیں ملیں گی،
تو جو وہ جنت کا باغ ہے، حضور علیہ السلام کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے. او پائیے اورا ملنیاں نے قیامت قائم ہونے تو بعد جدو لوگ جنت پہنچ جان گے. خدا دا نہ ہے کہ کام کر لگے ہو، اور کتنی جھوٹی تعویلات آپ کر رہے ہو بابوں کی بات کو. یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں جی اس میں گستاخی کون سی؟ گستاخی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ میری قبر میں بیویاں مجھ پہ پیش کی جائیں گی؟ بتاؤ، تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے.